جنگل اولمپکس۔ جنگل میں منگل کا سماں تھا، خوب گہما گہمی تھی، سب جانور اور پرندے بڑی خوشی سے اسٹیڈیم کی طرف جا رہے تھے۔ ٹکٹ گھر پر بے پناہ رش تھا۔ دراصل آج سے جانوروں کے اولمپکس مقابلے شروع ہو رہے تھے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اسٹیڈیم کی سیٹیں بھر چکی تھیں۔ ابھی بھی جانور اور پرندے آ رہے تھے، جن کو جگہ نہ ملی وہ کھڑے ہوئے تھے۔ تماشائیوں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں پسندیدہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے طرح طرح کے پوسٹر اور رنگ برنگے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ خوب نعرے لگ رہے تھے۔ کھیلوں کے مقابلے میں سب سے پہلا مقابلہ چھوٹے جانوروں کو 200 میٹر کی دوڑ کا تھا۔ ہرن کے بچے، خرگوش، گلہری اور چوہے دوڑ میں شریک تھے۔ فائر ہوا اور دوڑ شروع ہوئی۔ 100 میٹر تک سبقت گلہری اور چوہے نے لی، مگر اس کے بعد ایسا لگا جیسے وہ تھکنا شروع ہو گئے ہیں۔ چنانچہ جیت ببلو خرگوش کی ہوئی۔ خرگوش کے ساتھیوں اور خاندان والوں نے خوب شور مچایا۔ اب دوڑ بڑے جانوروں کی 200 میٹر کی تھی۔ اس مقابلے میں زیبرا، گھوڑا اور ہرن شامل تھے۔ دوڑ شروع ہوئی۔ مقابلہ کافی سنسنی خیز تھا، جو کہ ایک سیکنڈ کے فرق سے ہرن نے جیت لیا۔ اگلا مقابلہ سب سے اونچے درخت پر چڑھنے کا تھا۔ یہ مقابلہ پولا بندر جیت گیا۔ اس کا یہ فیصلہ تیسرے ٹائٹل تھا۔ وہ اپنی اس ہیٹ ٹرک پر بہت خوش تھا۔ تماشائی بندر نے سیٹیاں بجا کر آسمان پر سر آسمان پر اٹھا لیا۔ رسا کشی کے مقابلے میں گینڈوں اور دریائے گھوڑوں نے حصہ لیا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں میں فریق برابر کے تھے۔ بڑی زور آزمائی ہوئی۔ کہنا مشکل تھا کہ یہ مقابلہ کون جیتے گا۔ کافی دیر کی زور آزمائی کے بعد گینڈوں نے یہ مقابلہ جیت لیا۔ والی بال کا مقابلہ زرافوں اور اونٹوں کی ٹیم کے درمیان ہوا۔ کافی سخت مقابلے کے بعد زرافہ پارٹی نے مقابلہ 8-10، 7-10 اور 9-10 سے جیت لیا۔ اس کے بعد 2 گھنٹوں کا وقفہ ہوا۔ تماشائی اسٹیڈیم میں لگے اسٹالوں سے کھانے پینے کی چیزیں خریدنے لگے۔ کچھ تماشائی کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لائے تھے۔ اسپیکر پر اونچی آواز بار بار اعلان ہو رہا تھا کہ تماشائی صفائی کا خاص خیال رکھیں، کھانے پینے کے لفافے اور پھلوں کے چھلکے کوڑے دان میں پھینکیں، کیونکہ اچھے اور سمجھدار جانور گندگی پھیلاتے نہیں بلکہ اپنے گرد پیش کو صاف رکھتے ہیں۔ وقفے کے بعد اب مقابلہ پہلوانی کا تھا۔ ہاتھی، ریچھ، بھینسا اور بنمانس اس مقابلے میں شامل تھے۔ جو سب مقابلوں میں جیتتا وہی فاتح قرار پاتا۔ ہاتھی چونکہ پچھلی بار کا فاتح تھا، اس لیے باری باری سب کو اس نے لڑنا تھا۔ ہاتھی نے ریچھ اور بنمانس کو بآسانی مات دے دی، مگر بھینسا ذرا سخت جان تھا ثابت ہوا۔ ہاتھی ریچھ اور بنمانس سے لڑ کر تھوڑا تھکا ہوا تھا اور بھینسا تازہ دم تھا، مگر سخت مقابلہ ہوا۔ آخر ہاتھی نے بھینسے کو بھی گرا کر ٹائٹل اس بار بھی اپنے نام کر لیا۔ چھوٹے پرندوں میں تیز اڑان کے مقابلے میں کبوتر، چڑیا، بلبل، مینا اور کوّا شامل تھے۔ یہ مقابلہ کبوتر نے جیت لیا۔ بڑے پرندوں کی تیز اڑان کے مقابلے میں گدھ، کونڈ اور عقاب شریک تھے۔ اس مقابلے میں عقاب فاتح رہا۔ اب اولمپکس کا سب سے دلچسپ مقابلہ ہونے جا رہا تھا۔ یہ مقابلہ شیر اور چیتے کی ٹیموں کے درمیان ہاکی کا تھا۔ ہر سال سب سے زیادہ سنسنی خیز مقابلہ انہی ٹیموں میں ہوتا تھا۔ پچھلے 5 سالوں میں شیر 3 اور چیتا پارٹی 2 بار فاتح رہی تھی۔ اس بار بھی چیتا پارٹی نے کافی محنت کی تھی۔ تماشائی کانٹے دار مقابلے کی توقع کر رہے تھے۔ دونوں ٹیمیں میدان میں آ گئیں۔ اسپیکر پر پہلے شیر پارٹی کے کھلاڑیوں کے نام بولے گئے۔ ہر نام کے ساتھ تماشائی تالی بجاتے۔ شیر پارٹی کے کپتان جانو کا نام آیا تو سب سے زیادہ تالیاں بجیں۔ جانو شیر ابھی تک ان مقابلوں میں سب سے زیادہ گول کرنے کا اعزاز رکھتا تھا۔ چیتا پارٹی کے کھلاڑیوں کے نام بولے گئے۔ ٹاس ہوا۔ چیتا پارٹی کے کپتان کو چیتے نے سکہ اچھالا۔ جانو نے ہیڈ کی آواز لگائی، مگر سکہ ٹیل کے رخ گرا۔ چیتا پارٹی ٹاس جیت گئی۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے۔
اور میدان میں اپنے آپ ہاف میں پہنچ گئے۔ ریفری بھالو نے سیٹی بجائی اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ مقابلہ شروع ہوتے ہی تماشائیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ شیر پارٹی نے پہلا حملہ کیا۔ وہ چھوٹے پاس دیتے ہوئے چیتا پارٹی کے ہاف میں داخل ہو گئے، ڈی میں پہنچے، مگر پپو چیتے نے گیند چھین لی۔ اس کے ساتھ ہی چیتے کی حمایتی تماشائیوں نے شور مچا کر چیتا پارٹی کی حوصلہ افزائی شروع کر دی۔ پپو چیتے نے منو چیتے کو پاس دیا، منو چیتے نے کاکو چیتے کو پاس دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ شیر پارٹی کے ہاف میں پہنچ گئے۔ اس طرح آہستہ آہستہ انہیں ڈی تک پہنچنے میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ لالو شیر نے حملہ روکنے کی کوشش کی۔ اسی کوشش میں لالو شیر کی ہاکی کاکو چیتے کی ہاکی سے ٹکرا گئی۔ بھالو ریفری نے پنالٹی کارنر کا اشارہ کر دیا۔ چیتا پارٹی نے پنالٹی کارنر لگایا مگر وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکے۔ شیر پارٹی کا دفاع ویسے بھی مشہور تھا۔ مقابلہ جاری رہا، دونوں طرف سے کئی حملے ہوئے مگر کوئی بھی ٹیم گول نہ کر سکی۔ ہاف ٹائم ہونے والا تھا کہ کاکو چیتے کے کھلاڑیوں نے زوردار حملہ کیا۔ شیروں کا دفاع مضبوط تھا۔ موتی شیر نے بڑی صفائی سے ایک گول روکا مگر گیند اس کی ہاکی سے لگ کر لائن سے باہر چلی گئی۔ ریفری نے پنالٹی کارنر دیا۔ کاکو چیتے نے کھلاڑیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ یہ موقع ضائع نہ ہونا چاہیے۔ پنالٹی کارنر کے منو چیتے کو بھیجا گیا۔ منو چیتے نے گیند کاکو چیتے کو پاس کی۔ کاکو چیتے نے پپو چیتے کو اور پپو نے گیند گول کی طرف روانہ کر دی۔ شیر پارٹی کے کھلاڑی اس مرتبہ دفاع نہ کر سکے اور گیند سیدھا گول میں جا داخل ہوا۔ چیتا پارٹی کے کھلاڑیوں نے پپو کو کندھوں پر اٹھا لیا اور تماشائیوں نے شور سے زمین آسمان ایک کر دیے۔ کچھ دیر بعد ہاف ٹائم ہو گیا۔ چیتا پارٹی بڑی خوش تھی جبکہ شیر پارٹی بڑے غصے میں تھی۔ انہیں یہ توقع ہی نہیں تھی۔ جانو شیر نے فوراً حکمت عملی تبدیل کرنے کو کہا۔ ادھر چیتا پارٹی مشورے کر رہی تھی کہ آگے کیسے کھیلنا ہے۔ ہاف ٹائم کے بعد کھیل دوبارہ شروع ہو گیا۔ شیر پارٹی نے حملہ کرنے کی حکمت عملی اپنا رکھی تھی کہ مگر انہیں کوئی خاص کامیابی نہ ملی۔ چیتا پارٹی کا دفاع بھی کمزور نہ تھا۔ 20 منٹ میں گزرے تھے کہ چیتا پارٹی نے ایک بار پھر حملہ کیا اور چھوٹے چھوٹے پاس دیتی شیر پارٹی کی ڈی میں پہنچ گئی۔ اور یہ کیا، کاکو چیتے نے گول کر دیا۔ تماشائیوں کے شور سے یوں معلوم ہوا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ چیتا پارٹی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ شیر پارٹی کے کپتان جانو کا غصے سے برا حال تھا۔ کاکو چیتے کی ٹیم نے اس کی ٹیم کو بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ اب اس نے حملے اور تیز کر دیے۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت چیتا پارٹی کی ڈی میں تھا۔ اس نے گیند لالو شیر کی طرف پھینکی مگر درمیان سے منو چیتے نے اچک لی۔ لالو شیر کو بہت غصہ آیا۔ طیش کے عالم میں اس نے ہاکی کو منو چیتے کے سر پر دے ماری۔ منو چکرا کے گرا اور اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ گیا۔ یہ دیکھ کر چیتا پارٹی بھڑک گئی۔ کاکو چیتے نے ہاکی لہرا کر لالو شیر پر حملہ کر دیا۔ اور اس کے ساتھی بھی ہاکیاں لہراتے میدان میں کود پڑے۔ ریفری بھالو اور انتظامیہ فوراً صورتحال سنبھالنے کے لیے دوڑے آئے مگر تب تک کافی ہاکیاں چل چکی تھیں۔ شیر پارٹی کے 2 جبکہ چیتا پارٹی کے 3 کھلاڑی زمین پر پڑے کرا رہے تھے۔ انتظامیہ کے لوگ بیچ میں آ گئے۔ دونوں فریق ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ انتظامیہ نے صورتحال کو سنبھالا۔ ایس ایچ اور بنمانس اس کے ساتھیوں نے دونوں فریقوں کو ایک دوسرے سے پرے ہٹایا۔ زخمیوں کو ہسپتال بھجوایا گیا۔ چیتا پارٹی کافی گرم تھی۔ کافی سمجھانے جانے کے بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ تقسیم انعامات کا وقت آ پہنچا تھا
مگر اس لڑائی کی وجہ سے سارا مزہ کرکرا ہو چکا تھا۔ میزبان بھالو نے جیتنے والے کھلاڑیوں کے نام پکارے۔ وہ باری باری آتے جاتے اور مہمان خصوصی بارہ سنگھا سے انعام وصول کرتے جاتے۔ آخر میں بارہ سنگھا کو اسپیکر پر آ کر چند کلمات کہنے کی دعوت دی گئی۔ بارہ سنگھا نے جیتنے والوں کی تعریف کی، ہارنے والوں کی ڈھارس بندھائی اور پھر آخر میں شیر اور چیتا پارٹی کی لڑائی پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، دوستو، آج جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ کھیل کود تو تفریح کا ذریعہ ہے۔ ساتھیو، کھیل سے اندر چھپی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں، مشکل میں صبر کرنے اور ڈٹ کر رہنے کا سبق ملتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پرامن رہیں۔ اب میں صرف کپتانوں کو یہاں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جانور اور کاکو اسٹیج پر آ گئے۔ مہمان خصوصی نے دعوت ہاتھ ملانے اور اس کے بعد گلے ملنے کو کہا۔ جانو شیر نے کاکو چیتے سے معافی مانگی۔ کاکو چیتے نے تھوڑی سی حیل و حجت کے بعد صلح کر لی۔ اس کے ساتھ ہی آتش بازی کی گئی، پٹاخے چلائے گئے اور اولمپکس کے مقابلے اختتام کو پہنچ گئے۔ پیارے بچوں، کھیل میں ہار جیت ہوتی ہی رہتی ہے۔ جو اچھا کھیلتا ہے وہ جیتتا ہے۔ اگر آپ بھی ہر بار جیتنا چاہتے ہیں تو اچھے کھیل سے جیتیے، نہ کہ لڑائی جھگڑے سے۔